میں ایک سوشل ورکر ہوں۔ لوگوں کے گھروں تک جانا میرا کام ہوتا تھا۔ ایک بار پہاڑی علاقے میں ہم گئے، وہاں پر رات ہو گئی اور کمرہ صرف ایک تھا۔ اس رات کمرے میں اور میرا باس دونوں۔ میرا نام عظمیٰ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں لیکن میں کمواری بھی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کر چکی ہوں جو ایک شادی شدہ عورت کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی مکمل داستان سناؤں گی کہ میں بچپن سے جوانی اور جوانی میں اس حد تک کیسے پہنچی۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ بھائی سب سے چھوٹا اور ہم تینوں بہنیں بڑی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی۔ جب میں نے میٹرک مکمل کیا تو ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ میرے بابا ایک فیکٹری میں جاب کیا کرتے تھے جہاں سے صرف انہیں اتنی ہی تنخواہ ملتی تھی کہ جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ہم لوگ غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی میری سہیلیاں بہت امیر ہوتی تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی محرومی دیکھی تھی۔ جو چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی میرے لیے وہ خواب ہوتا تھا۔ انہیں اس چیز کی قدر بھی نہیں ہوتی تھی لیکن میرے لیے زندگی کا سب کچھ وہی تھا۔ میں ترسی اور للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ وہ اپنی مستی میں گھومتی رہتی تھی بس اس لیے۔ جیسے ہی میں نے پڑھائی مکمل کی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتی ہوں اور مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، اور جو حالات و مشکلات میں نے دیکھے ہیں وہ مجھے کسی بھی صورت میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی میں برداشت نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے گھر سے نکلنا ہوگا اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے میرے گھر میں پیسہ آئے اور جو زندگی میں نے کاٹی تھی میرے بہن بھائیوں کو وہ زندگی نہ کاٹنی پڑے۔ اس لیے میں نے جب میٹرک مکمل کیا تو میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں پر بھی نوکری مل جائے، لیکن فی الحال کہیں پر بھی نوکری مجھے نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یہ اپلائی کرتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اب مایوسی میرا مقدر بنتی جا رہی تھی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک پرائیویٹ NGO میں نے اپلائی کیا ہوا تھا تو وہاں سے مجھے سوشل ورکر کی نوکری مل گئی۔ وہاں پر ہمارا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کا سروے وغیرہ کرنے ہوتے تھے اور ڈیٹا اکٹھا کر کے آفس میں جمع کروایا کرتے تھے، جس سے ہم مختلف ضرورت مند افراد کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ کام تو تھوڑا مشکل تھا لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ مجھے کہیں پر بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ شروع میں تو مجھے بہت ہی مشکلات ہوئیں کہ کئی لوگوں میں جانا ہوتا تھا اور طرح طرح کی باتیں سننی ہوتی تھی اور طرح طرح کی نظروں کا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ جس کے پاس بھی ہم لوگ جائیں وہ سب ایک ہی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ عورتیں ہمیں ویسے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی اور مرد تو ویسے ہی حقارت کی نظروں سے ہمیں کھا جانا چاہتے تھے۔ اور میرے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام آصف تھا۔ آصف میرے سے سینئر تھا اس لیے میں اسے سر ہی کہا کرتی تھی۔ زیادہ کام میرا ہی ہوتا تھا، وہ صرف مانیٹرنگ ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمیں کسی پہاڑی علاقے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ویسے تو روٹین یہی ہوتی تھی کہ دن بھر کا کام کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں میں آ جایا کرتے تھے، لیکن جب یہ کام شہر سے باہر ملا تو میں پہلے تو جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبوری کے باعث مجھے جانا پڑا، کیونکہ باس نے کہا تھا کہ سب سے قابل اعتبار اور اعتماد تم ہی ہو تو تمہیں جانا ہوگا۔ اب پہاڑی علاقے میں موسم بہت سرد تھا۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ وہاں پہنچے تھے۔ میں اور سر آصف دونوں لوگ ہی تھے۔ سر آصف ویسے تو نیچر کے بہت اچھے تھے لیکن آخر وہ تھے تو ایک مرد نا، اور وہ بھی شادی شدہ، اس لیے مجھے ان سے ڈر لگتا تھا۔ نیچر وائز وہ بہت اچھے تھے لیکن اگر کوئی اونچ نیچ حرکت وہ کر دیتے تو میں کیا کرتی، میں کہاں جاؤں گی، مجھے یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ سارا دن ہم لوگوں نے بہت محنت سے کام کیا۔ کچھ لوگ تو کافی اچھے تھے لیکن کچھ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا تھا۔ اب سارا دن کام کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ موسم بھی خراب ہو چکا ہے اور بارش بھی سٹارٹ ہو گئی تھی
انتظار کرتے کرتے شام کے 7 بج چکے تھے اور راستے بھی بند ہو گئے تھے، اس لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ سڑک پر تو ہم لوگ رات گزار نہیں سکتے تھے، اس لیے سر آصف نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ کوئی ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں جہاں پر ہم آج کی رات گزار سکیں۔ کئی ہوٹلوں میں پتہ کیا، سارے ہوٹل مکمل طور پر بک چکے تھے، اس لیے صرف ایک ہی ہوٹل میں ہمیں کمرہ ملا تھا اور وہ بھی ایک۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہت پریشان ہوئی تھی کہ میں کیسے سر کے ساتھ آج کی رات گزار سکتی ہوں۔ سر بہت شریف تھے لیکن میں ڈر ہی رہی تھی کہ اکیلی عورت ایک مرد کے ساتھ اگر ایک کمرے میں جائے گی تو درمیان میں تیسرا شیطان ہوگا اور شیطان کسی بھی وقت اپنا غلبہ کر سکتا ہے، اس لیے میں بہت ڈر بھی رہی تھی۔ لیکن ہمارے پاس اور کوئی بھی چارہ موجود نہیں تھا اور پھر ہم لوگوں نے مجبوری کے باعث وہ کمرہ لے لیا۔ میں اور سر آصف اپنا تھوڑا بہت جو سامان ہمارے پاس تھا لے کے اس کمرے میں چلے گئے اور کمرے میں جاتے ہی سر آصف واش روم میں گئے اور نہا دھو کر فریش ہو چکے تھے۔ میں جانے سے ڈر رہی تھی کہ اگر کوئی انہوں نے ایسی ویسی حرکت کر دی تو میری تو عزت خاک کی بھی نہیں رہے گی، لیکن میں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور میں چلی گئی۔ میں جا کر نہا دھو کر فریش ہو کر آ چکی تھی۔ سر نے رات کا کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی، حالانکہ میں سارا دن انہی کے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن رات کے وقت ایک کمرے میں ہم دونوں کبھی بھی نہیں رہے تھے، جس لیے میں بہت جھجک رہی تھی۔ وہ میرے سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے ریلیکس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں ڈر رہی تھی۔ کھانا مکمل ہو گیا تھا اور پھر سر آصف میری طرف کچھ اسی طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے آج ہمارے درمیان کچھ لازمی ہو جائے گا۔ میں بچنے کی بہت کوششیں کر رہی تھی، لیکن سر آصف بار بار مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے جس سے میرے اندر بھی جذبات جاگنے لگے تھے۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہ ہو۔ خیر، کھانا مکمل ہونے کے بعد سر نے مجھے کہا کہ تم بیڈ پر لیٹ جاؤ اور میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ صوفے پر لیٹ گئے اور میں بیڈ پر۔ نیند تو مجھے کافی لیٹ جا کر آئی تھی اور سر تھوڑی ہی دیر کے بعد سو چکے تھے۔ پوری رات وہ سوئے رہے تھے۔ میں کافی دیر تک جاگتی یہی سوچتی رہی کہ سر کتنے اچھے ہیں اور میں ان کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا، کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، لیکن برے لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اچھوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ